حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ساتھ لے کر دریائے نیل عبور کر لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وہ جائیں بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے عریجہ، وہاں آپ چلے جائیں اور وہاں جو قوم رہ رہی ہے ان سے جنگ کر کے ان کو اس علاقے سے نکال دیں، کیونکہ وہ جگہ دراصل بنی اسرائیل کی ملکیت ہے، اور اس جگہ پہ اپنی یہ قوم کو بسا لیں۔ تو وہاں جو اس زمانے میں جو لوگ رہتے تھے وہ بہت جابر تھے، بہت مضبوط تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی، انہوں نے وہاں اس قوم کے ساتھ جنگ کرنے یعنی جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھر ان کو سزا کے طور پر اسی جگہ پہ وہ حکم ہوا کہ پھر اگر یہ جنگ نہیں کرتے تو پھر یہ 40 سال اسی جگہ پہ رہیں گے، اسی وادی طے میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اے میری قوم، اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو جبکہ اس نے تم میں بہت سے نبی بنائے اور تمہیں حکمران بنایا، یعنی تم میں ہر شخص اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کا حکمران ہے۔ تو اے میری قوم، تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر واپس نہ آؤ ورنہ سخت نقصان میں پڑو گے۔ تو بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زوراور لوگ موجود ہیں، جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم وہاں قدم نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اگر وہ زوراور لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں ضرور قدم رکھیں گے۔ البتہ جو لوگ اللہ کے نبی سے ڈرنے والے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، بنی اسرائیل نے یوں کہا، تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر میں گھس جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی ان پر غالب آؤ گے، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے پھر یہ جواب دے دیا کہ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ ان سے جنگ کرو۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ بھائی تو اور تیرا رب پہلے ان لوگوں سے جنگ کرے پھر ہم جائیں گے۔ تو ان کی یہ جو سزا، ان کی اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر پھر یہ بات کی، اور حضرت موسیٰ کو بھی غصہ آیا۔ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال تک یہ اسی وادی میں روک دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس قوم کو اس وادی طے میں بند کر دیا گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو قدرے کچھ ندامت ہوئی۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر افسوس ہوا اور موسیٰ پر وحی آئی کہ اے موسیٰ، ان نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کر۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پھر کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا، جس کی صورت یہ تھی کہ درختوں سے خاص قسم کی پرندے گرتے تھے، ان میں سے جو کوئی ان کو پسند ہوتا تو وہ ان کو کھا لیتا تھا، اگر کوئی پسند نہ ہوتا تو اس کو اڑا دیتے تھے۔ اس طرح ان کے کھانے کا تو انتظام ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارا جو سایہ ہے اس کا ہم کس طرح بندوبست کریں گے؟ تو اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ پھر کہنے لگے کہ ہم کیا پہنیں گے کیا چیز؟ تو اس کا انتظام اس طرح ہو گیا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے کپڑے دے دیے جاتے، اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ کپڑے بڑھتے جاتے تھے اور وہ کپڑے کبھی پھٹتے نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا خوراک کا بھی بندوبست کر دیا، ان کے کپڑوں کا بھی بندوبست کر دیا، اور ان کے سائے کا بھی بندوبست کر دیا،
اور اس طرح زندگی کے 40 سال ان لوگوں نے نہ کچھ کمایا، نہ ان کو لیے کوئی ضرورت محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے پانی کی مانگا حضرت موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ فلاں پتھر پر اپنا عصا مار دے، تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل آئے۔ چونکہ وہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح وہ ہر قبیلہ اپنے ایک چشمے سے پانی پیتا تھا۔ چونکہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں کی یہ اولاد تھی جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو اس لیے وہ 12 بیٹوں کے 12 قبیلے بن گئے، اور ان 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ جاری کر دیے۔ تو جب انہوں نے اس خوراک پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ ہمیں تو اب یہ ایک چیز پسند نہیں ہے، ہمیں ساگ اور ککڑی اور گیم اور پیاز وغیرہ کی ضرورت ہے۔ تو اس پر پھر وہ من و سلوہ بند ہو گیا ان پر، اور وہ پھر وادی طے سے نکل گئے۔ اس طرح مطلب یہ ہوا کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال بغیر کچھ کمائے ان کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری کی، بغیر کچھ کمائے 40 سال۔